عام انتخابات، فیصل آباد میں لیگی رہنماؤں کی انتخابی مہم تیز۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ امیدوار NA100 رانا ثناء اللہ بھی متحرک۔ رانا ثناء اللہ کو چک 271 خونی سرحالہ کے بڑے سیاسی خاندان کی حمایت مل گئی۔ چودھری طالب حسین نے انتخابات میں رانا ثناء اللہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آپ کو بتا رہے اس خبر کے حوالے سے عام انتخابات، فیصل آباد میں لیگی رہنماؤں کی انتخابی مہم تیز۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ امیدوار NA100 رانا ثناء اللہ بھی متحرک۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسی حوالے سے محمد علی نارو سے۔ جی علی بتائیے گا۔ عام انتخابات کی آمد ہے، جو امیدوار ہیں وہ خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ سابقہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو کہ امیدوار بھی ہیں NA100 سے، روزانہ کی بنیاد پر ان کی جانب سے کمپین کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 271 جو جیمبے ہے خونی سرحالہ، وہاں پہ پہنچے ہے بڑا سیاسی گھرانہ چودھری طالب جو کہ سابق ممبر بھی ہیں اسمبلی کے، ان کے گھر میں پہنچے ہیں جہاں پر جو ان کے سپوت ہیں اولاد ہیں ان کی جانب سے الیکشن میں حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ چودھری رانا ثناء اللہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب بتائیے گا، یہاں پہ پہنچے ہیں، حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، کن تاثرات کا اظہار کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری طالب حسین صاحب اس عہد کی بہت بڑی سیاسی شخصیت ہیں اور اس علاقے کی بھی۔ وہ زمانے میں کیبنٹ کے ممبر بھی رہے اور متعدد بار وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی اس حلقے سے رہے۔ تو آج چودھری طالب صاحب کے پاس میں حاضر ہوا تھا، تو آج ان کی طرف سے ان کا جو دڑا گروپ ہے اس پورے علاقے میں، چودھری تاثیر اقبال صاحب جو چودھری طالب صاحب کے بھتیجے ہیں اور ان کے بیٹے اور ان کے دوسرے فیملی کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو انہوں نے آج اس حلقہ سے NA100 سے میری اور PP 108 اور PP 109 سے اجمل آصف صاحب اور ظفر اقبال ناگرہ صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس گروپ دڑے کی حمایت کے بعد یہ الیکشن جو ہے یہ بالکل یک طرفہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد مقابلہ جو ہے وہ ایک یعنی جو ہے وہ ایک صرف بات رہ جائے گی، ورنہ جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہت یقینی ہے انشاءاللہ۔ بالکل امید کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ اس حمایت کے بعد محمد میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کمالیہ میں نون لیگ کی نامزد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی نازیہ راحیل گجر کا چک 714 میں پاور شو۔ امیدوار برائے NA107 حیدر علی خان کھرل اور چودھری جمیل احمد گجر بایا والا شریک ہیں۔ کھڑی ہے میں شاباش دوں گی سردار راحیل انور کو، جو سردار الطاف کے آخری چشم چراغ ہیں، کہ جنہوں نے اپنی والد کی سیاست کو نہیں ختم ہونے دیا۔ انہیں دل کے مریض ہے، ڈائبٹیز ہے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کو انہوں نے ٹرسٹ کیا، اپنا بھائی سمجھا، انہوں نے انہیں دھوکہ دیا۔ 18 کے الیکشن ہم ہارے، ادھر ہماری شکست ہوئی، ادھر انہوں نے ہمارے فون بند کر دیے۔ ان 5 سال کے عرصے میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا سردار راحیل آپ کے ساتھ، آپ کے دکھ میں سکھ میں ساتھ نہیں کھڑا ہوا؟ آپ کے ساتھ وہ کھڑا رہا، اور اسی کا اجر آج یہ ملا ہمیں کہ عوام بھی، برادری بھی آج سردار راحیل کے ساتھ کھڑی۔ اس شخص کا صبر بھی دیکھیں، اس کی جرت بھی دیکھیں، اس کی بہادری بھی دیکھیں کہ کیسے آپ اتنے دولت مند ہو گئے۔ ہم نے تو حرام کمائی کی نہیں، ہم تو ادھر کی ادھر ہی کھڑے ہیں۔ اور اس شخص نے کس طرح 5 سال آپ کا مقابلہ کیا کہ میں سلام کرتی ہوں اس کی جرت کو اور اس کی بہادری کو۔ جننے بھی دوست ہے انشاءاللہ انہوں نے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جنرل الیکشن کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے ٹریفک وارڈنز کو ڈیوٹیاں تفویض۔ چیف ٹریفک آفیسر مقصود احمد لان نے برانچ انچارجز سے میٹنگ کر کے 8 فروری کو اسپیشل اسکواڈز بنانے کا حکم دے دیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے طیب مقبول سے۔ جی طیب، اسپیشل الیکشن ڈیوٹی پر کتنے وارڈنز تعینات کیے جا رہے ہیں؟
جی بالکل، فیصلہ میں 8 فروری کو ہونے والے جنرل الیکشن کے لیے سیکیورٹی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کا پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر فیصلہ آباد مقصود احمد لون کی جانب سے تمام اہلکاروں کو ڈیوٹیاں تفویض کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے چیف ٹریفک آفیسر مقصود احمد لون سے۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بتائیے گا کہ چند دن بقایا ہیں، ٹریفک کا بہاؤ برقرار رکھنا ہوگا، سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے بھی اہلکار آپ کو دینے پڑیں گے، تو کیا پلان مرتب کیا ہے کہ تاکہ 8 فروری کے الیکشن میں سموتھ ٹریفک کا سسٹم چل سکے؟ جی بالکل، پورے ضلع میں چونکہ الیکشن ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، ان کا ایک ڈیوٹی روسٹر بنا دی گئے ہیں، 2 شفٹوں میں یہ ڈیوٹیاں کریں گے، 6 سے 6، شام 6 سے صبح 6 بجے تک۔ تو تمام سٹاف کی ڈیوٹیاں اسکواڈ بنا دی گئی ہیں، پیٹرولنگ بھی ہوگی، وہ موبائل ڈیوٹیاں لگائی گئی، اس کے علاوہ پوائنٹ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری تقریباً 1200 کے قریب ٹریفک کی نفری اس پہ الیکشن ڈیوٹی کرے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کتنی ڈیوٹی جو ہے وہ ٹریفک کا سسٹم چلائے گی، اور کتنی ڈیوٹی سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے آپ نفری دے رہے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس کو؟ جی تقریباً 750 کے قریب فیلڈ ڈیوٹی کریں گے، ٹریفک جو کہ ریگولیٹ کریں گی، ٹریفک ڈیوٹی کرے گی، اور اس کے علاوہ 435 کے قریب ٹریفک کے جوان جو ہے وہ سیکورٹی ڈیوٹی کے لیے ضلعی پولیس کو دے دی ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر کی جانب سے بتایا گیا کہ 2 شفٹوں میں ان کے وارڈنز ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ یہ مقبول میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصلہ آباد میڈیکل یونیورسٹی کا 13واں سنڈیکیٹ اجلاس 30 جنوری کو منعقد ہوگا۔ ہسپتالوں میں جاری تعمیراتی کاموں کے فنڈز میں اضافے سے متعلق منظوری لی جائے گی۔ مخیر حضرات کے تعاون سے کیتھ لیب کی تعمیر اور مشینری بھی سنڈیکیٹ میں شامل ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار بتائیے گا۔ فیصلہ آباد میڈیکل یونیورسٹی کا 13واں سنڈیکیٹ کا اجلاس جو ہے وہ 30 جنوری کو ہونے جا رہا ہے، اور اس میں کون کون سے منصوبے جو شامل ہیں جو کہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رجسٹرار فیصلہ آباد میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر کمل رشید صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کون کون سے منصوبے شامل ہیں؟ جی 13واں ہمارا سنڈیکیٹ کا یہ اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے جو بہت سے فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہم نے اس میں سنڈیکیٹ سے اپروو کروانے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ ہمارا ایجنڈاز ہیں وہ ہیں کہ جو ریویمپنگ ہو رہی ہے ہماری الائڈ ہاسپٹل 1 میں، الائڈ ہاسپٹل 2 میں، اور فیصلہ آباد ٹیچنگ ہاسپٹل میں، یہ تینوں ہاسپٹل جو ہیں یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں۔ تو جو گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو منصوبہ شروع کیا ہے جو ہمارے لیے بڑا مفید ہے، تو اس سلسلے میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں کچھ فائنینشیل میٹرز ہے جس کی کاسٹ کی ہم نے اپروول لینی ہے، تو ہم نے اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول لیں گے، اور پھر ہم نے پہلے فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی سے منظور کروایا ہے۔ تو اب جب یہ کاسٹ ہماری جو ہے وہ اپروو ہو جائے گی تو ہمارا جو ورک ہے اس میں کنٹینیوٹی رہے گی، اور اس طرح ہمارا جو کام میں کوئی ہرڈل نہیں آئے گی، اور اس کو جو ہمارا ٹائم دیا گیا اس میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ جی سر، اس میں جو مخیر حضرات کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ کیتھ لیب اور دیگر جو تھے وہ امور شامل تھے، کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ جی نہیں، وہ تو یہ تو گورنمنٹ کو پنجاب کا چونکہ اس میں ڈیڈ لائن ہے اور بڑا ہم تیزی سے کام کریں تو ہمارا فوکس اس پہ ہے، اور وہ جو سائڈ بائی سائڈ جو ڈونیشنز کے بیس پہ کام ہے اس پہ ورک ہو رہا ہے، لیکن آج کل ہمارا فوکس اسی پہ ہے، چونکہ ظاہر ہے ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مریضوں کو زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو ان شاء اللہ ہم اس کو جو ٹائم دیا گیا ہے گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پی پی 116 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر رانا احمد شہریار اپنا حلقہ سمن آباد طارق چوک میں انتخابی کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ موسم کی شدت بہت زیادہ ہے، سردی اپنے عروج پہ ہے، لیکن چند گزارشات کرنا میرا فرض ہے آپ سے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2008 میں بھائی جب آپ کے ووٹ کی طاقت سے رب کی ذات نے کرم کیا، تقریباً چوتھی بار اس حلقہ سے ممبر پارلیمنٹ بنا، تو وہ ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے منسٹر بھی بنا۔ اس وقت اس علاقہ کے جو حالات تھے، جو مسنگ فیسلٹیز تھیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ یہاں پہ جو گراؤنڈ ہے اس کے جو حالات تھے، سیوریج کا جو نظام تھا، سٹریٹ لائٹس جو تھی، اس کے بعد
यहां पे एक डिस्पेंसरी होती थी जिसका दरवाजा भी नहीं था, उसके सामने एमसी स्कूल, उसके सामने ग्राउंड थी जिसमें धूल उड़ती होती थी। एक सिर्फ यहां पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी के लिए यहां पे एक कम्प्लेक्स बनाया गया था जिसके दरवाजे भी टूटे हुए थे। यहां पे एक पुलिस चौकी होती थी, यहां पे मदरसा जो था मदनी मस्जिद के अंदर, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। नवाबा वाला रोड, मुजफ्फर कॉलोनी रोड, वहां पे जाने के लिए अगर किसी बंदे को कहा जाता, किसी रिक्शे वाले को कहा जाता, किसी कार टैक्सी वाले को कहा जाता तो वो इनकार कर देता था। जो हालात थे, जो सीवरेज के उधर निजाम था, वो आप सबके सामने है। इसी तरह यहां पे आपके सामने कोई बच्चियों का दस्तकारी स्कूल नहीं था। जो बहिश्ती कब्रिस्तान का जनाज़गाह था वो आपके सामने था। इस इलाके के अंदर जो है, मेरे भाई खड़े हैं, ये जितने हैं, इनमें से वो चेहरे हैं जिनके साथ मैंने इस ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेला। इन सबको पता है मेरा उठना बैठना इन भाइयों के साथ था। तो 2008 से पहले जो इलाके के हालात थे वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन नालैंड पार्क के सदके, पॉइंट पार्क के सदके, जब आपका बड़ा भाई इस इलाके में आपके फजलो करम से जब यहां से एक बार पार्लियामेंट में दोबारा गया और मिनिस्टर बना, तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जो आपके दहलीज पे ना पहुंची हो। बेशक आपके सामने है कि एक तहसील को एक हॉस्पिटल दिया जाता है, तो आपके भाई ने एक तहसील का हॉस्पिटल आपके समनाबाद में रख दिया। जो थाना वुमेन फैसलाबाद मदीहा इरशाद की कार्रवाई, बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शौहर को गिरफ्तार कर दिया गया। महबूबाबाद के रिहायशी जीशान ने बीवी सना के साथ मारपीट की। शौहर की मारपीट से सना बीबी बुरी तरह जख्मी हो गई। मुतासरा खातून ने शौहर के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया। वुमेन पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फैसलाबाद चक जुमरा में असलहा की नुमाइश करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। कार सवार अफराद चक जुमरा के मेन चौक सरेआम असलहा लहरा रहे थे। पुलिस ने फौरी मौका पर पहुंचकर तीनों कार सवार अफराद को धर लिया। मुलजिमान तैयब, बाबर और शहजाद पिस्टल और गन्स का लाइसेंस पेश न कर सके। मुलजिमान को थाना मुंतकिल करके नाजायज असलहा बरामदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।